اور جو آپ کے صوبائی حکومت ہے، مریم شریف صاحبہ کی حکومت ہے، ان کا سب پہ اول کا کردار ہے. اور ماننا بھی چاہیے کہ چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے، اپنی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے، جو ان کے انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے. ہمارے ہاں پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا عادت ہے، خاص طور پہ قدرتی آفت کے وقت، کہ لوگ تنقید شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود یہ ماضی میں دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، اور میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو سختی سے پابند کیا ہے کہ آپ نے پنجاب کے عوام کے ساتھ دینا ہے، ریلیف ایفرٹس کے ساتھ دینا ہے. اور ریلیف ایفرٹس کا جو مجھے آج تھوڑا سا مجھے ایک بریفنگ ملا، میں اس سے جہاں کافی حد تک مطمئن ہوں، جو ریلیف کا سٹیج ہے اور جو ریکنسٹرکشن کا سٹیج ہے، اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ دیں اور وفاقی حکومت سے یہ اپیل کرے کہ ان کو یہ کسی بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا یا صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلا اتنے بڑا حادثہ کا مقابلہ کرے. تو یہاں پھر ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے فوری طور پہ پچھلی سیلاب کی طرح اسی طرز پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری طور پہ پنجاب کے ان اضلاع پہ جو متاثر ہیں وہاں آپ مالی مدد پہنچائیں، آپ ریلیف پہنچائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذریعے. ساتھ ساتھ اس کے جو ریلیف کمپوننٹ کے فوری بعد جو آپ نے جس فیز میں آپ نے داخل ہونا ہے وہ ریکنسٹرکشن کی فیز ہے. لیکن ریلیف میں ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیش ٹرانسفر کی اپیل کریں گے، جو نقصان ہوا تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت مدد کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ دینا پڑے گا، تاکہ ہم اس ریسکیو مرحلہ سے جب گزرے، ریلیف کا فیز سے گزر کے ریکنسٹرکشن کی فیز تک عوام کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ حادثہ ہو جائے، قدرتی آفت ہو، اس وقت اس دوران آپ توجہ دے رہے ہو اور جیسے ہی میڈیا چینلز چلے جائے اور وہ فوکس چلے جائے ہمارا، وہ فوکس آپ کے ایشوز پہ رہیں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ اس قدرتی آفت کے وقت کوئی سیاسی یا متنازع قدم کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. ہم سب متحد ہو کے پنجاب کے عوام، ملک بھر کے عوام کو مدد کرنے ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کریں گا. آخری بات میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلوانا چاہوں گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ اوبیسلی ان دریا سے آئے ہے جو بھارت کی طرف سے آتے ہیں. اور عام طور پہ ہمارا اس جنگ سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدہ موجود ہے، اور بھارت نے، مودی سرکار نے از خود غیر قانونی عالمی قانون کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سنتاس معاہدہ کو نہیں مانتے. تو جب سنتاس معاہدہ کو نہیں مان رہے ہیں تو جو آپ کے پاس پاکستان کو ان کو ڈیٹا شیئر کرنا پڑے کہ اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے اور اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے اور یہاں سے اتنا پانی آ رہا ہے اور اس ٹائم پہ اس تعداد کا ہمارا پانی یہاں موجود ہے، تو عام طور پہ ہم اپنا تیاری بھی اس لحاظ سے کرتے ہیں. اس دفعہ بھارت کی آپ اقدامات دیکھتے کہ وہ انسانیت کو بھی بھول یہ سارے انفارمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تھے. آخری وقت کا ہم پانی چھوڑ رہے، آپ کی طرف پانی آ رہا ہے، اس وقت بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کتنا پانی آ رہا ہے، کس وقت پہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بھی ہمیں سب ایک ہو کے اس کا مذمت کرنا چاہیے. میں عالمی سطح پر جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے، جو بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدہ کی مخالفت انہوں نے وائلیشن کیا ہے، ہم عالمی سطح پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی جدوجہد جاری ہوگا، اور ہم بھارت کو مجبور کریں گے کہ ان کو یا
یہ سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا یا آپ کے دریا آپ کو واپس دینا پڑے گا۔ عالمی قانون کے مطابق، انٹرنیشنل لا کے مطابق، یہ عالمی قانون کے مطابق بھارت پہ فرض ہے، ان کے پاس یہ یا وہ اپنا کیا ہوا سنتاس معاہدہ کو مان لے یا وہ عالمی قانون اور لوور ریپیرین رائٹس کو مان لے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ دے، آپ کا آواز، اس آواز میں ہم ایک ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشو کو اٹھائیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ اس قسم کے ظلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو یہ جو پانی کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ عام پاکستانیوں کو، عام پنجابیوں کو، عام آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ ظلم انشاءاللہ تعالیٰ ہم برداشت نہیں کریں گے۔